السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا ڈریم اسٹوریز چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں روحانی وظائف، قرآن صورتوں کے فضائل، خوابوں کی تعبیر اور اسلامی رہنمائی پر مبنی اسلامک ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب میں آتا ہوں اصل کہانی کی طرف۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا، میری سلطنت کا وزٹ کرو اور سرچ کرو کہ اس میں زیادہ احمق لوگ کون ہیں، اور پھر موازنہ کر کے 4 ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو سب سے زیادہ احمق ہوں۔ وزیر نے بادشاہ کا حکم سنا اور احمق لوگوں کی سرچ میں نکل پڑا۔ 1 ماہ بعد وزیر واپس آیا اور بادشاہ سے کہا کہ پوری سلطنت سرچ کرنے کے بعد اور پوری تودو کے بعد میں صرف 2 احمق لوگوں کو لا سکا ہوں۔ بادشاہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کہا کہ تمہیں اتنا زیادہ وقت دیا گیا، اس کے باوجود تم نے حکم پورا نہ کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت دیں، میں دونوں جو احمق لوگ ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے اجازت دی۔ وزیر نے پہلا جو احمق تھا اس کو پیش کیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بیل گاڑی پر سفر کر رہا تھا اور جو اس کا سامان تھا اس نے اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا، اور جو دوسرا احمق ہے اس کے گھر کی چھت پر کچھ بیج پڑے ہوئے تھے اور ان بیجوں سے کچھ پودے نکل آئے۔ یہ احمق اپنے بیل کو چھت پر چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ چھت پر چڑھیں اور اوپر جا کر گھاس چر لے۔ پھر وزیر نے کہا، حضور، بطور وزیر مجھے اہم امور سلطنت چلانے تھے، مگر میں نے 1 مہینہ احمقوں کی تلاش میں ضائع کیا اور صرف 2 احمق تلاش کیے، اس لیے تیسرا احمق میں خود ہوں۔ وزیر نے ذرا سا توقف کیا تو بادشاہ چلایا کہ چوتھا احمق کون ہے؟ وزیر نے عرض کیا کہ مہاراجا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس نے کہا کہ حضور، آپ بادشاہ وقت ہیں اور تمام رعایا اور سلطنت کے امور چلانے کے ذمہ دار ہیں، مگر قابل ترین اور اہل افراد کو تلاش کرنے کی بجائے آپ نے احمق ترین لوگوں کو تلاش کرنے میں نہ صرف اپنا وقت برباد کیا بلکہ ایک اہم وزیر کا وقت برباد کیا، لہذا چوتھے احمق آپ ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احمقوں کی تلاش اس کہانی کا ہمارے لائف سے کیا لنک ہے، یا ہمارے معاشرے سے اس کہانی کا کیا تعلق ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پس منظر۔ یہ کہانی محض ایک بادشاہ اور وزیر کی نہیں بلکہ ہمارے موجودہ معاشرتی نظام کی آئینہ دار ہے۔ اس کہانی کے چاروں احمق دراصل آج کے معاشرے کے مختلف کرداروں کی علامات ہیں۔ ان میں سے پہلا احمق، بیل گاڑی میں بیٹھ کر بوجھ سر پر اٹھانے والا۔ یہ ان عام لوگوں کی مثال ہے جنہیں ریاست یا دین کی طرف سے بے شمار سہولتیں اور آسانیاں حاصل ہیں، آئینی حقوق، تعلیم، شعور، ووٹ، آواز کا حق، مگر وہ پھر بھی بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔
مثال، ووٹ دیتے ہیں مگر پھر شکایت کرتے ہیں، یعنی کہ ووٹ بھی خود دیتے ہیں اور پھر انہی سے شکایت کرتے ہیں کہ حالات کیوں نہیں بدلے۔ ہسپتال، اسکول، قانون موجود ہیں مگر عمل نہیں کرتے، دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل تو یہ ہے کہ جس سہولت کا فائدہ ہو اسے استعمال کیا جائے۔ اگر ہم استعمال نہیں کرتے تو پھر بیل گاڑی میں بیٹھ کر بوجھ اٹھانے سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا احمق، بیل کو سیڑھی سے چھت پر لے جانے والا۔ اس کا ہم موازنہ کریں گے جو عوامی رویوں سے۔ یہ اس شخص کی علامت ہے جو کسی مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے مگر اس کے لیے غلط، غیر فطری اور نقصان دہ طریقہ اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر، انصاف کے لیے عدالت نہیں، سڑک بند کر کے شور مچاتے ہیں۔ غصے میں اپنے ہی شہر کی املاک جلا دیتے ہیں۔ مذہب، حب الوطنی یا عقیدت کے نام پر جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ مسئلے حل کرنا ہے تو سیڑھیاں نہیں، فہم و حکمت سے کام لیں، ورنہ چھت بھی ٹوٹے گی، بیل بھی گرے گا اور ہم بھی خسارے میں جائیں گے۔ یہ تھے دو احمق جو وزیر نے پیش کیے۔ تیسرا احمق، وزیر خود بنا۔ موازنہ آج کے وزراء اور حکومتی مشیروں سے۔ وزیر کا کام سلطنت کے اہم معاملہ دیکھنا تھا مگر وہ 1 مہینے تک احمق تلاش کرنے میں لگا رہا۔ آج کے وزراء بھی مہنگائی، تعلیم، صحت، انصاف کی بجائے سیاست، سازش، بیان بازی اور سوشل میڈیا وار میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ قوم کی اصلاح کی بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں۔ جس کے پاس اختیار ہو، اگر وہ وقت اور صلاحیت فضول مشغلوں میں ضائع کرے تو وہ خود احمق بن جاتا ہے۔ اور چوتھا احمق، وقت کا بادشاہ۔ اب اس کا موازنہ کریں گے اپنے حکمران طبقہ سے، جیسے صدر، وزیر اعظم۔ بادشاہ نے خود احمقوں کی تلاش جیسا بے معنی حکم دیا، یعنی کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، پوری سلطنت کے وقت اور وسائل کو ضائع کر دیا۔ آج کے حکمران خود کام نہیں کرتے مگر دوسروں کو ناکام قرار دینے میں سبقت لیتے ہیں۔ مسائل سے نظریں چرا کر سطحی اور بے مقصد ہدایت جاری کرتے ہیں۔ میڈیا، مینجمنٹ اور فوٹو سیشن کو ترقی کا راز سمجھتے ہیں۔ جس حکمران کی ترجیحات احمقوں کی تلاش ہو، اسے عوام کی بھوک، تعلیم یا عدل سے کوئی غرض نہیں، وہ خود عقل سے عاری ہے۔ خلاصہ، یہ کہانی ہم سب کا آئینہ ہے۔ عوام خود کو احمقوں جیسا بنا چکے ہیں، سہولتوں کو چھوڑ کر غلط طریقوں میں الجھے ہیں۔ وزیر، مشیر اپنے اختیارات اور وقت کا درست استعمال نہیں کرتے۔ بادشاہ، حکومت بے معنی کاموں کو بڑا مقصد سمجھ کر اصل حکمرانی سے غافل ہیں۔ پیغام برائے اصلاح، رعایا ہو یا حکومت، ہر ایک کو خود احتساب کی ضرورت ہے۔ عوام فہم و فراست سے ووٹ دیں، جذبات سے نہیں۔ حکمران ترجیحات درست کریں ورنہ تاریخ بھی انہیں احمق ہی لکھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔